اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج ایپیسوڈ 40 کی بات ہونے جا رہی ہے، ارطغرل الغازی کی ایپیسوڈ 40۔ اس ویڈیو کو کائنڈلی پورا دیکھیے گا تاکہ آپ یہ مکمل طور پر جان سکیں گے کہ اس ایپیسوڈ میں شہزادے نعمان کے ساتھ کیا ہوا یا کیا ہونے والا ہے، جو کہ حلیمہ سلطانہ صاحبہ کا باپ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کرتوغلو نے جو چالیں چلائی تھی پیچھے ایمنوس قلعے میں جا کے پٹروشیو کے ساتھ، وہ آگے کیا اپنا لاہے عمل کرنے والا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ ارطغرل کیا کرتا ہے، اور جو العزیز ہے وہ آیا حلیمہ سلطان کو ساتھ لے جائے گا، نکاح کر پائے گا یا کوئی نجائز کاریاں خدا نخواستہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس بارے میں آپ مکمل طور پر جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا کہ ارطغرل جو ہوتے ہیں، ارطغرل صاحب اپنی والدہ کے پاس بھی آتے ہیں، کیونکہ ان کے والد محترم سلیمان شاہ صاحب جو ہیں ان کو مکمل طور پر اس بارے میں بتا دیتے ہیں کہ گوکچے سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، اور وہ ساری چیزیں بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کیوں تمہیں کرنا ہوگا۔ اب وہ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے والد جو ہیں ایک سنا دیتے ہیں ایک فیصلہ جو کہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوتا ان کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں اپنی والدہ کو کہ دیکھیں، ایک طرف جو ہے میرا بھائی، چھوٹا بھائی جو ہے دندار، وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، دوسری طرف جو میرا ساتھی ہے، قریبی ساتھی، وہ بھی بھائیوں کی طرح ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں وہ کس حال میں ہے، اس بارے میں پریشانی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ گندوگدو جو میرا بڑا بھائی ہے وہ بیچارہ اپنے اولاد کو کھو جانے سے غم سے بے حد نڈال ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی والدہ سے ایک گلہ سا کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں اس طرح پریشانی والے معاملات ہو رہے ہیں، پریشانیوں نے تو جیسے ہمارے گھر کا ہی رخ کر لیا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے۔ اس کی والدہ جو ہوتی ہے حائمہ خانم بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ اس کو کہتی ہیں کہ بیٹا دیکھو، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کی تلقین اس کو کرتی ہیں کہ تم اس طرح ہمت نہ ہارو، تمہیں پتہ نہیں ہے آگے حالات بہتر ہونے والے ہیں، تمہیں مستقبل کا نہیں پتہ۔ پھر وہ اچانک پوچھتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، کیا آپ کہہ سکتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، مجھے یہ مکمل طور پر پتہ ہے کہ تم حلیمہ سلطان کو چاہتے ہو، تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن تم ایک طرح کا سرداری کے منصب پر ہوتے ہوئے پھر سوچو، پھر تمہیں پتہ چلے گا سرداری کا منصب کوئی آسان منصب نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم دل اور دماغ سے کام لو، تمہارے والد محترم سلیمان شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں وہ بھی کرو، اور اپنے دل کی بھی سنو، جو تمہارا دل کہتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں ایٹ اے ٹائم، دونوں کام، یعنی کہ دو شادیاں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، میں کیسے اس لڑکی کو اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں جس کو میں نے کبھی ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ تو اور دوسری طرف وہ جو دوسری لڑکی ہے جس نے میری خاطر اپنے سینے پہ تیر کھا لیا، جو میرے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو اس کو میں کیسے پیچھے کر سکتا ہوں، یعنی کہ ایسا دغا کر سکتا ہوں۔ بہرحال اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ تم اس چیز سے نکلو۔ ساتھ ہی جو ہے اس اندر والے خیمے کے باہر سے آواز آتی ہے دوحان صاحب کی، وہ کہتے ہیں بھائی میں اندر آ جاؤں۔ وہ یہ آواز ہی آتی ہے تو ارطغرل صاحب خود باہر جاتے ہیں تو وہ مکتوب لے آتا ہے جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ابراہیم کی دکان سے لاتا ہے دوحان صاحب۔ وہ کہتا ہے کہ اس مکتوب میں لکھا کیا ہے، یہ مجھے بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مکتوب جو ہے العزیز کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ العزیز جو ہے سرائے شکار پر لے کے جانا چاہ رہا ہے حلیمہ سلطان کو، اور ابھی اس نے شادی بھی نہیں کی، پھر بھی وہ لے کے جانا چاہ رہا ہے بضد ہو کے، یعنی کہ ضد کے طور پہ اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ شادی بھی ہوئی کوئی نہیں، اور آگے اس کا پلان کیا ہے واللہ عالم، یہ بھی پتہ کوئی نہیں۔ بڑا پریشان ہوتا ہے اس کے اس مکتوب سے، یعنی کہ جو لکھا ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ سن کر وہ باہر نکلتا ہے، اور اب وہ تیاری میں ہوتا ہے کہ میں اب کسی طرح اس کے العزیز کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کو یہ گندا کام کرنے نہ دوں جو وہ چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ باہر نکلتا ہے اور بمسی ایک خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
اور ظاہر ہے اس نے کوئی اس کو کام دیا ہوتا ہے کرنے کے لیے، لیکن وہ تو شہزادہ آدمی وہ کھانے پینے میں ہی مصروف رہتا ہے زیادہ تر، تو وہ کچھ کھا پی رہا ہوتا ہے. جو ہی وہ اندر انٹر ہوتے ہیں ارطغرل صاحب تو وہ ڈر سا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے گلے میں ایک دو ہڈیاں بھی پھنس جاتی ہیں، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھانسنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں ارطغرل بھائی کو کیا جواب دوں. تو وہ بھائی اس سے پوچھتے ہیں ارطغرل بھائی کہ بھائی کیا کیا آپ نے کام کا؟ کہتا ہے وہ ابھی تھوڑا سا رہ گیا، میں ابھی کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے اب ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گا انشاءاللہ. ساتھ ہی دوحان صاحب انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ چاہیں تو ہم بھی چلیں آپ کے ساتھ. وہ کہتا ہے نہیں، آپ لوگ یہیں رکو، آپ لوگوں کی یہاں زیادہ ضرورت ہے. یہ کہہ کے ارطغرل صاحب باہر نکل جاتے ہیں، وہ اپنا کام لے کے وہ جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ باہر نکلتے ہیں. اب وہ دونوں آپس میں یہ سوچتے ہیں، بلکہ بمسی کہتا ہے کہ اب میرے سے تو رہا نہیں جا رہا، بھائی کو اکیلا چھوڑ کے میں تو جا رہا ہوں. تو دوحان کہتا ہے کہ تم نے سنا نہیں، بھائی نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں کا یہاں رہنا ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں یہ جاننے والا، میں تو جا رہا ہوں. یہ سن کے دوحان بھی نہیں رہ سکتا، اس کا اپنا بھی ظاہر ہے دل، تو اس کا بھی بہت کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اٹھتا ہے. پھر وہ اس کو بمسی کو کہتا ہے کہ یہ ذمہ دار تم ہو اس چیز کی. وہ فوری طور پہ یہ جواب دیتا ہے کیا تم نے کبھی کوئی ذمہ داری لی ہے؟ بمسی اس کو کہتا ہے. بہرحال یہ دونوں کہہ کے یہ بھی تیاری پکڑتے ہیں، اور وہاں سے جو ارطغرل صاحب ہیں وہ تو ماشاءاللہ نکل چکے ہوتے ہیں مشن کے لیے کہ وہ کیا کرنے والے. آگے جو کلوٹیس ہوتا ہے جس نے 2 قتل کیے ہوتے ہیں، شاید وہ اس وجہ سے بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، غم غصہ، یعنی کہ اس کے ذہن میں بڑی پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ کارڈینل تھامس صاحب جو کہ خسرا صاحب ہیں ان کے سامنے پیش ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کارڈینل تھامس صاحب، عزت مآب صاحب، کہ کیا میں بچ سکوں گا یا مجھے رحم و کرم مل سکے گا یسوع مسیح کا، کہ کیونکہ میں نے بہت زیادہ قتل کیے ہیں تو مجھے ان کی جو ہے آہیں میری خواب میں نظر آتی ہیں، میں بڑا ڈرتا ہوں، تو کیا میرے ساتھ اچھے معاملات ہو سکیں گے؟ کارڈینل تھامس صاحب اپنی کالی زبان سے، جو کہ پپا اعظم کے بہت کرندے خاص ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بچے تم نے بہت اچھا نیک مقصد کے لیے کام کیا ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے بلکہ کام کیا ہے، تو یہ خون تمہارے لیے جنت کا باعث ہوگا. حالانکہ جنت دیکھ لیں وہ کیسے بتا رہا ہے. بہرحال یعنی کہ ناجائز لوگوں کا قتل کر کے یہ ان کے معاملات ہیں. تو وہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ کہتا ہے تم چاہتے کیا ہو؟ پھر وہ کلوٹیس کہتا ہے کہ میں اب کلیسا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ کلیسا میں جا کے ایک راہب کے طور پر رہنا چاہتا ہوں، اور یہ کام چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اور آپ کو میری بات یہ ماننی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی تم سے یہ وعدہ کیا تھا، میں ضرور تمہاری بات مانوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں صرف ایک میرا کام کرنا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ میں ہر کام تمہارا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو تم کہو گے میں کروں گا، لیکن مجھے کلیسا جانے دو. وہ کہتا ہے کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے ابن العربی کا میں نے پتہ لگا لیا ہے کہ وہ کہاں ہے. وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ تم نے ان کے نوادرات والا صندوق مجھے لا کر دینا ہے، اور اس بات کا جو وہ ہے پٹروشیو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ٹائٹوس کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ بات میری اور تمہارے درمیان ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ جو اپنا سائن ہوتا ہے ادھر ادھر والا وہ کر کے اس کو کہتا ہے کہ یسوع مسیح تمہیں معاف کرے اور خدا تمہیں جنت میں جگہ دے، بڑی دعائیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے روشنی، جو مختلف ڈبنگز میں روشنی جس کو کہا جا رہا ہے بیسیکلی وہ گوگچے ہے. گوگچے جو ہے وہ سلیمان شاہ صاحب کے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بابا آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس کے دل میں نرمی سی آتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں بیٹا تم جا کے آرام کرو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے کچھ چاہیے ہوگا، اللہ نے مجھے بھی ہاتھ پاؤں دیے، میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں، تم اتنی فکر مند نہ ہوا کرو. پھر وہ اندر حائمہ خانم کے خیمے میں جاتی ہے، اور حائمہ خانم کہتی ہے ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتی ہے کہ میں تو صرف شبہ خیر کرنے آئی ہوں. وہ بھی کہتی ہے شبہ خیر میری بچی، جاؤ آرام کرو. لیکن وہ رک جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ رک کیوں گئی ہے؟ یہ تو کہنے آئی تھی کہ میں سونے لگی ہوں یا شبہ خیر کر رہی ہوں، تو رک کیوں گئی؟ پھر وہ کہتی ہے آؤ میرے پاس ادھر بیٹھو. وہ سمجھ جاتی ہے نا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہی. وہ کہتی ہے کہ تم ارطغرل کے لیے آئی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے آئی تھی؟ کہتی ہے ہاں. تو وہ کہتی ہے کہ وہ حلیمہ سلطان کو بچانے کے لیے گیا ہے. تو وہ پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو نا؟ وہ کہتی ہے ہاں. وہ کہتی ہو اس بات کا پتا سب سے پہلے تمہاری بڑی بہن سلجان سے مجھے پتا چلا.
وہ کہتی ہیں ہاں ایسا ہی ہے، اگر میں اس کو نہ بتاتی تو آپ کو نہ پتہ چلتا، اور نہ ہی آپ سلیمان شاہ کو بتاتے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم اس سے بہت بے پناہ پیار کرتی ہو لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو کہتی ہے تم کیا کر سکتی ہو اس کے لیے؟ وہ کہتی ہے آپ بتائیں، میں ہر کام اس کے لیے کر سکتی ہوں۔ پھر وہ اس کو بتاتی ہے اگر تمہارا پیار سچا ہے تو تم اس کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے، یہی تمہارے لیے اچھا ہے، اور اللہ تمہارے لیے اچھا ہی کرے گا، تم فکر مند مت ہو۔ اس کی کافی ہمت بتاتی ہے، اس کو تسلیاں دیتی ہے کہ تم فکر مند مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تمہارے لیے بہت اچھے معاملات ہوں گے، تم ڈرو مت۔ تو اس سے بھی اس کو بھی کافی حوصلہ ملتا ہے۔ آگے جو معاملہ ہوتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں، جو ماریو صاحب ہوتے ہیں، بہت بڑا انہوں نے اپنا رول نبھایا ہے، اور کیا زبردست ایکٹنگ ہے۔ بیسیکلی وہ نبینا بنے ہوئے ہیں اور پادریوں کے گروہ میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ قلعہ ہے۔ وہ ایزاڈورا کو یہ بتاتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ تمہارے باپ کا میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تو وہ نہیں کہتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں، ایزاڈورا اندر ہوتی ہے تو بلاتے ہیں اس کو۔ ایزاڈورا کہتی ہے جی ماریو صاحب بتائیں۔ ماریو صاحب کہتے ہیں دیکھو بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے تم سے چھپایا، ناحق چھپایا کہ تمہارا باپ ابھی تک زندہ ہے، اور وہ تب سے زندہ ہے، یہ تب ہوا جب ابن العربی کے پاس وہ گئے، اور ابن العربی سے انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور عیسائیت مذہب کو چھوڑ دیا۔ تب سے ان کو زندان میں ڈالا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس سے وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جرگے میں لاسٹ ایپیسوڈ میں اس نے جمعے کے بعد جرگہ بلانے کا کہا ہوتا ہے کہ قبیلے کے تمام معزز لوگ آئیں اور وہ اپنی چالیں پھر چلے، کرتوغلو صاحب یعنی کہ دوغلو صاحب۔ یہی ہوتا ہے کہ وہ جرگہ چل رہا ہوتا ہے اور سلیمان شاہ صاحب کو جو ہے وہ ایک طرح کا بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ اس جرگے میں جناب علی وہ کہتا ہے کہ سلیمان شاہ قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو تمہارے جیسے سرداروں کا کیا فائدہ کہ پہلے کارا توئیگر سے بچ کر ہم وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ حلب کی سرزمین پر، حلب کے قریبی قبائل میں جا کے اب وہاں پہ ہم نے بسیرا کر لیا ہے، اور اب ہمیں یہاں بھی کا جو لوگ ہیں، جو دشمن لوگ ہیں، وہ ہم پر منڈلا رہے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے، اور ہماری عورتیں اور بچے اس غم سے نڈال ہیں۔ تو تمہارا کیا فائدہ؟ بڑی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو پھر کہتا ہے اس چیز کا ذمہ دار کون ہے، یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ پھر اس کا کار خاص اپنا ہی بندہ جو اس کا بہت بڑا چمچہ ہے، چٹا بٹا ہے، چیلا چماٹا ہے اور چمونا بھی ہے، وہ البرکو ہے۔ البرکو صاف کہتا ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام خراب ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ساتھ گندوگدو صاحب بھی، ان کا بڑے بیٹے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دہلی ضمیر صاحب بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کنٹرول، ہر چیز کو کنٹرول جیسے کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بک بک جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک اس کا اپنا جو ہوتا ہے نگراں، جو ان کی حفاظت کا ہوتا ہے، وہ اندر ایک پیغام لے کر آتا ہے سلیمان شاہ صاحب کے لیے۔ کہتا ہے سلیمان شاہ صاحب ایک ایلچی آیا ہے، وہ کہتا فوری بھیجو۔ بلکہ اس کے بھیجنے سے پہلے کرتوغلو کا تھوڑا بہت اس کا اس باتوں کا جواب بھی دیتا ہے، اپنے سارے قبائل کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں، معزز صاحبان کر کر ان سے مخاطب کرتا ہے ان کو، اور ان کو کہتا ہے دیکھو معزز صاحبان، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنا معاہدہ بھول گئے ہیں۔ ہم نے تو یہ معاہدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں جس قسم کا مرضی طوفان آ جائے، دشمن ہمارے سر پر آ جائیں، دشمن بے شک جو ہے ہم آسمانوں سے کیوں نہ اتر آئیں، ہم لوگ نہیں ڈریں گے، ہم ایک ہو کر لڑیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو کیسے میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں؟ تمہیں تو اپنے وعدے کا ہی پاس نہیں ہے، تم نے اپنے وعدوں کو توڑ کے رد کر دیا ہے، اپنی باتوں کو بلا دیا ہے، تم لوگ بھی دوگلے نکلے ہو۔ یہ تو کرتوغلو دوگلو تو پوری دنیا جانتی ہے۔ پھر دوگلو پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ کرتوغلو میرا مطلب ہے، وہ دوبارہ کہتا ہے کہ سلیمان ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ وہ اوپر سے کہتا ہے کیونکہ وہ دونوں طرف سے کھیلتا ہے نا، ڈبل گیمر ہے وہ، تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے چکنی چپڑی، یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے۔ پھر وہ جو ایلچی آتا ہے اس کو اندر بلاتا ہے، وہ ایلچی بھی انتہائی بدتمیز قسم کا بندہ ہوتا ہے، نہ اس کو بڑے سے بات کرنے کی کوئی تمیز اور نہ چھوٹے سے، وہ ایک قسم کا بد لحاظ، اور وہ بھی ایک قسم کا بے ضمیر ہوا ہوتا ہے۔ آگے فوری طور پر اس کو کہتا ہے جو نام ہے اس کا سلیمان شاہ،
سلیمان شاہ صاحب کو فوری طور پر یہ مخاطب کر کے کہتا ہے سلیمان دیکھو تمہارے پاس جتنی مہلت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے. بڑی بدتمیزی سے کہتا ہے. اور اب جو ہے تم اپنا بندوبست کرو اور العزیز کا جو لشکر ہے وہ اب تمہارے پڑاؤ کے لیے بالکل تیار ہے اور اب تمہارا وہ تہس نہس کر دیں گے تمہارے قبیلے کو کیونکہ تم اپنی ڈٹائی پر ڈٹے ہوئے ہو, تم بات نہیں مانتے ہو کسی کی. اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے. ساتھ ہی کو دوگدو بیٹھا ہوتا ہے, اس کے ذہن کی فرقی مکمل گھومتی ہے. وہ اندر سے لے کر آتا ہے اس غدار اعظم کو یعنی کہ ناصر اعظم کو, ناصر کو پکڑ کے لے کے آتا ہے اور اس کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے بلکہ بٹھاتا ہے قدموں میں اور اس کے ادھر کر کے یعنی گردن پہ چھری بھی رکھتا ہے ساتھ میں نا. چھری رکھنے کے ساتھ ہی اس گندے بندے کو بدتمیز بندے کو یہ کہتا ہے کہ پہلے تو تمہیں تمیز سیکھنی ہوگی کہ سلیمان شاہ سے بات کیسے کرنی ہے, اور دوسرے نمبر پر اگر اب تم نے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی یا بکواس کرنے کی ذرا سی بھی جرت یا جس کو جسارت کہتے ہیں وہ بھی کی تو کسی قسم کی جرت کو دیکھا نہیں جائے گا. میں اس کا تو سر قلم بعد میں کروں گا, پہلے تمہارا گاٹا میں اتاروں گا. وہ بھی ڈر جاتا ہے, وہ بولتا نہیں, پھر اس طرح کی باتیں اس کو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تم دیکھ لینا یہ, کیونکہ وہ سالار اعظم ہوتا ہے نا اس کا, وہ اس کو کہتا ہے کہ سالار اعظم آپ, وہ کہتا ہے کہ سالار اعظم کو بھی میں گردن اڑا دوں گا, پھر اس کو حلب کے بازاروں میں لیتے پھرنا, عیاشی کرنا, پھر جو مرضی کرنا اس کے ساتھ. اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرتا ہے. پھر اس کی غیرت ذرا جھنجھولتی ہے, مکمل طور پہ ہلتی ہے نا ذرا, تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ, اگر تمہیں واقعی تمہارے العزیز صاحب کو جن کے سر پر اور بلکہ آنکھوں پر گمنامی کی پٹیاں مکمل طور پر بندھی ہوئی ہیں جو کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں, اللہ کرے کھل ہی جائیں, اس کو بتا دو کہ اگر اس کو واقعی شہاب الدین یارترول چاہیے تو خود آ کر یہاں پر لے کر جائے ان کو. یہ ساری اس کی باتیں سن کر وہ تو ڈر جاتا ہے اور پھر اس کو وہ بندوقدو صاحب کہتے ہیں کہ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے, اب دوبارہ نہ آنا اس طرح. وہ چلا جاتا ہے, بلکہ وہ اس کو اشارہ بھی کرتا ہے ناصر کہ نکل جا, وہ چلا جاتا ہے. دوسری طرف نعمان کے ساتھ کیا ہوا, نعمان جو ہوتا ہے اس کے بلکہ کارا توئیگر کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ کارا توئیگر صاحب اور افزن پاشا صاحب یہ اب مل چکے ہیں, یہ اب ایک ہو چکے ہیں. کارا توئیگر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ تم سے نہ ہو سکا, تمہارے پاس بہترین موقع تھا کہ تم یگد جو اس کا بیٹا ہے اور شہزادہ نعمان اس کو قتل کر دیتے اور ہمارا معاملہ سیدھا ہوتا اور سلجوق کی بقا بھی اسی میں ہی ہے, لیکن تم سے نہ ہو سکا. تم پتہ نہیں کہاں پر مصروف ہو, تمہارے دل میں محبت ہی بہت ہے ان کے لیے, لیکن تم خود دیکھ لو, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, یہ وہ کہتے ہیں. اب جو ہوتا ہے نعمان شہزادہ وہ اب لالچی لونڈا ایک طرح کا بن چکا ہے. پہلے والی بات اب اس میں رہی نہیں, اس کے کیونکہ صندوق مل چکے نا اشرفیوں کے, مال و دولت اس کے پاس آ گئی, غنیمت آ چکا ہے. تو اب وہ اس کو جو ہے افزن پاشا اس کے پاس آتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ یہ مال غنیمت ترک سرداروں میں جو ہے نا ترک سرداروں میں بانٹ دو تاکہ ان کی مجھے حمایت مل سکے اور میں جو ہوں سلجوق کا بادشاہ بن سکوں. کچھ اس قسم کی اس کے دماغ میں نا خرافات ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے. جو افزن پاشا صاحب ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں بالکل. وہ فوری طور پر بلاتا ہے اپنے بشندوں کو, کہتا ہے آؤ بھائی. وہ آتے ہیں, وہ کہتا ہے کسو ذرا اس کا شکنجا کستے ہیں. پھر وہ پیچھے سے آگے کہتا ہے ہاں بھائی شہزادہ نعمان بتائیے, تمہارے دل میں تو بہت زیادہ, تم ریاست کے لیے نہیں, ریاست کا بادشاہ تو صرف علاؤدین کیقوباد اول ہے, تم نہیں ہو سکتے. پھر اس کا جو ہے رسی سے اس کا کلا کما کر دیتا ہے, گردن دبا دیتا ہے, اس کو مار دیتا ہے. تو یہ تھے اب تک کے معاملات جو 40 ایپیسوڈ میں پیش آئے. اور اس سے پہلے ایک اور معاملہ بھی ہوا کہ ارطغرل صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنی مقررہ جگہ پر جہاں پر وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے شکار کے لیے, وہاں پر پہنچتا ہے اور زبردست قسم کے تیر چھوڑتا ہے دور سے ہی. ان کے جتنے لوگ ہوتے ہیں مین جو ان کے چماٹے ہوتے ہیں, لچے لپاٹے ہوتے ہیں, ان کو اڑا دیتا ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے وہ بگی میں جس میں وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں, وہ بگی تو خالی ہوتی ہے اندر سے. ٹھیک ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا یہ العزیز اس کو پھر وہی پرانی باتیں دوبارہ دوہرا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں حصہ دلوایا اپنی جائیداد سے, اپنے مال و غنیمت سے, لیکن تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا, مجھے انکار کر دیا, میری ذلت کی, مجھے یہ کیا, مجھے وہ کیا. پھر وہ اس کو سمجھاتی ہے, اس کو آئینہ دکھانے کی نا دوبارہ کوشش کرتی ہے جو کہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ کہتی ہے کہ دیکھو تم بہت اچھے انسان ہو,
لیکن تمہارے ارد گرد کوئی بھی اچھا بندہ نہیں ہے, تمہیں کوئی اچھا انسان یا دوست نہیں مل سکا جس کی وجہ سے تمہیں پہچان نہیں سکے. تمہارے جو ہے نا نظروں پہ پٹی باندھی رکھی ہے گمنامی کی اور سلیبیوں کی. تم وہی کام کرتے ہو جو وہ تمہیں کہتے ہیں, جیسے ناصر جیسا بندہ تمہیں کہتا ہے. تو اس لیے تمہیں اصل حقیقت کا نہیں پتا, تم ایک معصوم بندے ہو. وہ کہتا ہے بس کرو تم یہ شیطانی باتیں, میں نے بڑی پڑھی ہیں کتابوں میں, یہ وہ اس کو بڑا وہ کہتا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے اس کی بات تو مانتا کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی ہے تو کوئی نہیں کیا, نہ ہی محبت کا اظہار کیا, تو پھر تم کیوں اس طرح. وہ پھر وہی پرانی باتیں دوبارہ پھر کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو بہت کیا, تمہارے جو بھائی تھا اس کو سلیبیوں سے بھی نکالا, اس کو نجات دلوائی, پھر تمہارے باپ کو دوبارہ وہ عزت دلوائی جو کہ وہ کھو بیٹھا تھا, دو کہ اب وہ بھی اب کچھ اور ہی بن چکا ہے, جو کہ اس کا بھی گیم اوور کر دی, انہوں نے اس کا پہیہ فٹ کر دیا, اس کو کھڈے لائن لگا کے اس کو مکمل اس کا خاتمہ تمام کر دیا ہے. تو یہ اب حلیمہ کو تو نہیں پتا ابھی, کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ ہے. اب جب ارطغرل صاحب وہاں پہ آتے ہیں اور گیم چل جاتی ہے اور وہاں پہ فائٹنگ سینز ہوتے ہیں مکمل طور پر, وہ جب بگی میں آتا ہے دوبارہ چیک کرتا ہے, وہ بگی جناب علی مکمل اوپر نیچے ادھر ادھر سب دیکھتا ہے, وہ غائب ہو جاتے ہیں دونوں. اب آگے جو اگلی ایپیسوڈ ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ ارطغرل صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو 41 ایپیسوڈ ہے, تو اس کا آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار ایک ہی بات ہے, چینل سبسکرائب نہیں نہ کیا کریں, لائک نہیں کیا وہ بھی کریں, اب لائک ہی کریں بس. یہ میری آپ سے اپیل ہے بڑی اچھی, کیونکہ بڑی محنت سے یہ سٹوریز وغیرہ بنائی جاتی ہیں. ہر بندہ تو یار ایپیسوڈ دیکھتا ہے, سٹوریاں کوئی کوئی سنتا ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں, سٹوری سننے کا ایک اپنا مزہ ہے, ایک اپنا سٹائل ہے, تو اسی لیے اپنے سٹائل میں رہنا چاہیے اور اچھی اچھی چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں. تھینکس اے لاٹ, اللہ حافظ.